السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو۔ یہاں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا، اس سے مراد ساری مخلوق، انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، جتنی مخلوق، فرمایا کہ اگر میری مخلوق میری محنتوں کا شمار شروع کر دے، ساتوں سمندر جو ہیں یہ سیاہی بن جائیں، درخت پودے یہ تنکے یہ کلمے بن جائیں، تو فرمایا کہ یہ کلمے گھس گھس کر ختم ہو جائیں، سیاہی ختم ہو جائے، لا تحصوها، تم میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ اولاد ہے۔ اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ مخلوق کی ہر چیز کو پیاری ہے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے پرندے یہ بھی اولاد کی خواہش کرتے ہیں، اللہ نے اولاد کی محبت ان کے دلوں میں بھی رکھی ہے۔
یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کرے۔ آج میں یہ تھوڑے سے وقت میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کا ہم کس طرح شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اس نعمت کے شکر کے لیے شریعت نے کچھ بنیادی چیزیں بتلائی۔ اور اس کے علاوہ پھر ہر انسان برے سے برا بھی کیوں نہ ہو، اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار، میری اولاد نیک ہو۔ تو یہ چیزیں اولاد کی تربیت کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ جو انسان ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا، وہ جتنی مرضی کوشش کر لے، وہ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر سکتا، اس کی اولاد اس کی فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑی بصیرت سے نوازا تھا۔ ان کے پاس ایک مقدمہ آیا، یہ اگر آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آج کے اولاد کے متعلقہ جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کا اس بات میں حل موجود ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے آپ کو حل ملے گا۔ عدالت فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ میں مقدمہ لانے والا ایک بوڑھا باپ تھا، کمر جھکی ہوئی ہے۔ وہ عدالت فاروقی میں آ کر کے اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہے کہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، میرا احترام نہیں کرتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس بوڑھے آدمی کی حالت دیکھ کر جلال میں آئے، اس کے بیٹے کو اپنی عدالت میں طلب کیا۔ جب بیٹا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آتا ہے، اس پہ کپ کپی طاری کہ آج میری خیر نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میری شکایت آئی، مجھے یہ سزا دیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان کو پوچھتے ہیں، بھئی تیرے باپ نے تیرے خلاف یہ شکایت کی ہے، یہ مقدمہ دائر کیا کہ تو اس کا احترام نہیں کرتا۔ وہ نوجوان عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کپ کپی کے عالم میں کہتا ہے کہ حضرت اگر اجازت ہو تو میں بات کر سکتا ہوں۔ اجازت ملی، وہ نوجوان امیر المومنین سے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پیارے ساتھی، اے عمر فاروق، آپ مجھے یہ بتلائیں جس طرح اسلام نے والدین کے حقوق، والدین کی کچھ ذمہ داریاں اولاد کے اوپر عائد کی ہیں،
تو کیا کچھ اولاد کی ایسی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ جن کا پورا کرنا والدین کے اوپر ضروری ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہاں، جس طرح والدین کے حقوق اولاد کے ذمہ ہیں، اسی طرح اولاد کے حقوق والدین کے بھی ذمہ رکھے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت وہ بتلائیں مجھے کون سے حقوق؟ آپ نے فرمایا کچھ حقوق والد کے ذمے ہیں اور کچھ حقوق والدہ کے ذمے۔ وہ نوجوان پھر جسارت کرتا ہے کہ حضرت ذرا وضاحت فرما دیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اب وضاحت کرتے ہیں کہ باپ کے ذمہ اولاد کے کون سے حقوق؟ آپ نے فرمایا باپ کے ذمے اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کو نیک ماں دے، اولاد کے لیے ایک نیک عورت کا انتخاب کرے، نیت یہ ہو کہ اللہ اس کے بطن سے مجھے نیک اولاد عطا فرمائے۔ یہ سب سے پہلا حق ہے کہ بیوی کا انتخاب جو ہے وہ اچھا ہو، نیک ہو، صالح عورت ہو، تاکہ اس کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد، اس کی گود میں پلنے والی اولاد جو ہے اس کے اندر بھی نیکی کا اثر موجود ہے۔ دوسرا حق آپ نے فرمایا کہ باپ کے ذمے اولاد کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالی اولاد جیسی نعمت اسے عطا کر دے اس کا نام اچھا رکھے۔ تیسرا حق باپ کا ذمہ یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کا عقیقہ کرے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کو خوشی کے ساتھ رزق حلال کھلائے۔ دو چیزیں، خوشی بھی ہو، خرچ کرتے وقت دل میں تنگی نہ ہو، وہ خوشی محسوس کرے، اور جو مال اولاد پر خرچ کرتا ہے وہ رزق حلال۔ اور پانچواں حق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ باپ جس طرح اپنی اولاد کی دنیا کا فکر کرتا ہے اسی طرح اپنی اولاد کے عقیدے کا، اپنی اولاد کے دین کا بھی فکر کرے۔ یہ 5 حق بتلائے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اولاد کے جو باپ کے ذمہ تھے۔ وہ نوجوان سننے کے بعد عرض کرتا ہے کہ حضرت میرے باپ سے پوچھ لیں کہ میرے باپ نے ان حقوں میں سے کوئی ایک حق بھی پورا کیا ہے؟ باپ خاموش ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر تیور آتے، آپ اس بوڑھے کو کہتے ہیں کہ میری عدالت سے نکل جا، میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ جب تو نے اپنی اولاد کے حق پورے نہیں کیے تو پھر تو کس طرح توقع کرتا ہے کہ تیری اولاد تیرے حق پورے کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 حق ماں کے بتلائے، یعنی اولاد کے جو ماں کے ذمہ ہیں آپ وہ بھی سن لیں۔ سب سے پہلا حق آپ نے یہ بتلایا تھا کہ ماں کے ذمے اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب ماں امید سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا فضل کر دے، تو پھر ماں راتوں کو سوئے نہ بلکہ اللہ کے سامنے اٹھ کے روئے کہ یا اللہ جو تو نے مجھے اولاد عطا کرنی ہے وہ صحت اور نیک اولاد عطا کرنا، صحت والی اور نیک اولاد عطا کرنا، یہ ماں کی ذمہ داری۔
لیکن ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے، دوسرا حق آپ نے یہ بیان فرمایا کہ جب اللہ ماں کو اولاد عطا کر دے، ماں اپنی اولاد کو کہ کان میں اذان کہلوائے، یہ اذان کہلوانا ماں کا حق ہے شرعاً، کیونکہ باپ کبھی موجود ہوتا ہے کبھی موجود نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ تیسرا حق یہ ہے کہ شرعی عذر کے بغیر اپنی اولاد کو اپنے دودھ سے والدہ محروم نہ کرے۔ اور فرمایا کہ چوتھا حق والدہ کے ذمے یہ ہے کہ جب بچہ زبان کھولتا ہے سب سے پہلے والدہ اسے لفظ بسم اللہ سکھلائے، پھر اسے لا الہ الا اللہ سکھلائے۔ اور پھر فرمایا ماں کے ذمے اولاد کا یہ بھی حق ہے کہ ماں باپ کی طرح اپنی اولاد کے عقیدے کا فکر کرے، یہ وہ حقوق تھے باپ کے۔ اور ماں کے ذمے اولاد کے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کو بتلائے تھے، آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں۔ اگر کوئی انسان، کوئی باپ، کوئی ماں ان حقوق کو پورا کرتی ہے تو کوئی ایسی وجہ باقی نہیں رہتی کہ اولاد جو ہے وہ والدین کی نافرمان، کیونکہ یہ اولاد کی تربیت کے اصول ہیں جن کو ہم نے نظر انداز کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پریشان حال۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہم کہاں تک اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ ہم پھر علماء کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری اولادوں کو کسی نے جادو کر دی ہے، ہمارا فلاں رشتہ دار ہے اس نے ٹونا کر دیا ہے، اس نے ہمیں تعویذ دے دی ہے۔ آپ ہمیں تعویذ دیں، کوئی وظیفہ بتلائیں، ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو جائے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا تعویذ، سب سے بڑا علاج وہ ہے کہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بتلا رہے۔ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ وہ نوجوان جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ باتیں سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ حضرت اگر اجازت ہو تو میں وضاحت کر دوں۔ کہنے لگے کہ میرے باپ نے سب سے پہلا میرا حق تو یہ تھا نا کہ میرا باپ میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرتا۔ وہ میری ماں جس نے مجھے جنم دیا ہے مجھے اس سے بڑی محبت ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب وہ میری آنکھوں کے سامنے آگ جلا کر آگ کو سجدہ کرتی ہے کہ میرا باپ مجھے توحید پرست ماں بھی نہیں دے سکا۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کو ہمیں سوچنا ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ نام اچھا رکھے، عقیقہ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں ذرا ہم دیکھیں کہ ہم اپنی ذمہ داری کس حد تک پوری کر رہے۔ اگر ہم اپنی اس ذمہ داری کو پورا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری اولادوں کو کیا کرے گا؟ نیک کرے گا۔ اگر ماں توحید پرست ہو اور وہ اپنا دودھ بچوں کو دیتی ہے
تو جاؤ حکماء سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک ماں کے دودھ کا انسان کے وجود میں اثر رہتا ہے، 40 سال۔ اور اس کی طرف قرآن مجید بھی اشارہ کرتا ہے کہ حتیٰ 40، یعنی یہاں تک کہ وہ 40 سال کی عمر تک پہنچ جائے۔ تو بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ سے گزارش کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں نیک ہوں، ہماری فرما بردار ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا۔ ہم ذمہ داری تو پوری کرتے نہیں، خالی دعاؤں پر ہمارا انحصار ہوتا ہے، اور پھر رزق حلال بھی نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔